وہ دن اب قریب آ رہا ہے، مظفر اقبال خان صاحب، جس کا آپ سبھی کو انتظار تھا، آپ لوگ خود عرضی گزار ہیں۔ سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی اس درمیان بھی آپ موجود رہے۔ اب 11 دسمبر کی تاریخ مقرر کر لی گئی ہے، فیصلہ آ جائے گا سپریم کورٹ کی طرف سے، کس طرح کی امیدیں آپ سبھی کو؟ ہم کو سب کو امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اب سپریم کورٹ کی جو اپنی قانونی اور آئینی جو سوچ ہے اور جو دلیلیں ہیں ہماری، ان پر اپنا اوپینین دینا ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمارے آئینی جو حقوق ہیں اور جو ہماری آئیڈینٹی ہے، یعنی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو تھی اس کو ریڈیوس کر کے یونین ٹیریٹری بنایا گیا، اور آرٹیکل 370 جو ہم کو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آف انڈیا نے ایک پریویلیج دی تھی وہ چھین لے گئی اور غیر آئینی طریقے سے چھین لے گئی۔ اب فائنلی تو آفٹر آل اٹ از دی سپریم کورٹ کہ ان کی سمجھ میں کیا ہے اور وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، پر ہم پر امید ہے۔ لیکن یہ فیصلہ صرف جموں کشمیر تک محدود نہیں ہے، کیونکہ 370 کا فیصلہ جو ہے وہ پورے ملک کی پالیٹی کو افیکٹ کرے گا، وہ صرف جموں کشمیر تک محدود نہیں رہے گا۔ اور جو ریاست کو یونین ٹیریٹری بنانا، کیونکہ یہ پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کسی اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا۔ یونین ٹیریٹریز کو اسٹیٹ بنتے تو سنتے بھی آئے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، بہت سارے ایسے آپ نے تاریخ میں دیکھے بھی ہوں گے کہ آزادی کے بعد اور آئین کے آنے کے بعد بہت ساری یونین ٹیریٹریز کو اسٹیٹ بنایا گیا۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ سپریم کورٹ اس پر اپنا رد عمل دے گا، انٹرپریٹیشن دے گا۔ آرٹیکل 3 آف دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی بھی کہ پارلیمنٹ کی اور یونین گورنمنٹ کے اختیار کیا ہیں۔ آرٹیکل 3 کے اندر کیا وہ بغیر ریاست کے پوچھنے کے، ریاست کے لوگوں کی رائے لینے کے کسی بھی اسٹیٹ کو نقشہ سے ہی ہٹا سکتے ہیں اور اس کو یونین ٹیریٹری بنا سکتے ہیں اور ڈس انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، ایک نہیں بلکہ 2 یونین ٹیریٹری میں تقسیم کر کے اس ریاست کو ہی ختم کر دیا جائے۔ کیا یہ پرمیسیبل ہے آئین کے اندر؟ تو یہ بھی جو ہے یہ پورے ملک کے لیے اس کا امپیکٹ ہوگا، اس کی ریپرکشنز جو ہیں وہ پورے ملک پہ ہوں گی اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک پہ ہوں گی، کانسٹیٹیوشنل ورکنگ آف دی پولیٹی پہ ہوں گی۔ تو یہ صرف جموں کشمیر تک محدود نہیں رہے گا، یہ فیصلہ جو ہے یہ پورے ملک کے لیے بڑا بامانی فیصلہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ہے کہ یہ جموں کشمیر تک محدود نہیں رہنے والا ہے فیصلہ، اس کا اثر کہیں نہ کہیں پورے ملک پر پڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ چونکہ آپ جب سماعت ہو رہی تھی، سنوائی ہو رہی تھی، درمیان بھی سپریم کورٹ میں موجود رہے، آپ نے اس سے پہلے کہا کہ جو ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ آف انڈیا ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کا فیصلہ آپ سبھی کو منظور ہوگا۔ وقتاً فوقتاً ان باتوں کا ذکر آپ تمام سیاسی دلوں کی طرف سے، خاص کر پی جی پی اور این سی کی طرف سے کیا جاتا رہا ہے، لیکن جو سماعت ہوئی، جو سنوائی ہوئی، اس سنوائی کے درمیان آپ کو کیا لگا کہ جو فیصلے کی کا جو خد و خال ہو سکتا ہے وہ اس جانب جا سکتا ہے؟ کیا اس سے کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ میں آپ سے قانونی رائے جاننا چاہتی ہوں، چونکہ آپ ایڈوکیٹ ہیں تو آپ بہتر طریقے سے بتائیں گے۔ کیا اس سے پتہ چل پاتا ہے کہ پہلے ہی ججمنٹ سے پہلے کی جو دلیلیں دی گئیں، جو بحث ہوئی، وہ ایک کس جانب جا رہی ہے؟ دیکھیں، جو بھی پارٹی جب دلیل دیتی ہے تو ہر پارٹی پر امید ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم پر امید ہیں تو سرکار اپنی جگہ پر امید ہوگی کہ ہم نے دلیلیں اچھی دی ہیں۔ اب ان دونوں دلیلوں کو سننے کے بعد سپریم کورٹ کیا ویو لیتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہے اینٹیسپیٹ کرنا، اور اتنے بڑے، کیونکہ اس کے لیے خاص کر نہ تو 370 جیسا کوئی معاملہ پہلے سپریم کورٹ میں آیا ہے اور نہ ہی اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری بنانے کا کوئی فیصلہ اس سے پہلے آیا ہے سپریم کورٹ میں۔ تو یہ ایک بالکل نیا فیصلہ ہوگا، اور اس پر یہ توقع کرنا یا ہم یہ کہیں کہ کوئی پریسیڈنس ہے، کوئی پرانا سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ایسا ہو، کیونکہ کبھی بھی کوئی اسٹیٹ یونین ٹیریٹری بنی ہی نہیں کہ مسئلہ سپریم کورٹ میں آتا، تو یہ فار دی فرسٹ ٹائم ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے بھائی ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں، پولیٹیکل آپشن may be there but legal this is the last option۔ سپریم کورٹ کی لاسٹ ڈور، لیگل لاسٹ ڈور ہے جس کو ہم ناک کر سکتے تھے، کیا ہمیں۔ وی ڈیڈ our best، we are contented with our efforts۔ ہم نے نیشنل کانفرنس نے، میں اس وقت بھی ابھی یہی ہوں، سپریم کورٹ میں ہوں، ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی دلیلیں دینے میں۔ اب we leave it to the wisdom of the court
کہ وہ 5 جج کیا اس کا بالکل، view تو لیتے ہیں۔ دلیلیں دینے میں پارٹی سطح سے اور اپنی طرف سے جو باتیں اور دلیلیں رکھنی تھیں آرٹیکل 370 کے حوالے سے، وہ این سی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے رکھی، اور اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ این سی کس طرح سے اس مدعے کو دیکھتی ہے، کیونکہ فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ خود جب دلیلیں دی جا رہی تھی، جب سماعت چل رہی تھی، تو خود بذات خود وہ جموں کشمیر سے سپریم کورٹ میں موجود رہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ مظفر اقبال خان صاحب اس اپنا رد عمل ظاہر کرنے